بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں، جس میں اب کافی شدت نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد کا سیاسی ماحول یا سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی لیول پہ نظر آتا ہے، اور پوری اپوزیشن نے اس وقت لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں سیاسی یلغار کر دی ہے، اور پھر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور حکومت ایک بڑی مشکل سچویشن میں پڑ گئی ہے، اور نہ صرف حکومت بلکہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئی ہیں۔ اس سارے پس منظر میں جو حکومت جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، اور عمران خان کی حکومت اب نہیں بچے گی، تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، جو سیاسی پنڈت ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، جو سیاست سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے خیال میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان بہت فاصلے بڑھ گئے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اب ایک پیج پہ نہیں رہے، اور اس ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات بہت حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ اس معاملے میں خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ بڑی تبدیلی پنجاب اور مرکز میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آئے گی، اور پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا آغاز پنجاب سے کیا جائے اور پھر مرکز کی طرف آئیں گے اور چیئرمین سینٹ کو فارغ کیا جائے گا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو پارلیمانی پالیٹکس میں یکجا نظر آتے ہیں، اور ان کا فوکس ہے کہ کسی طریقے سے پالیٹکس کو پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پالیٹکس پارلیمنٹ کے اندر ہوگی تو شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری بہت اوپر ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر پالیٹکس جو ہے پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہے، سڑکوں پہ ہوتی ہے، تو پھر لگتا یہ ہے جیسے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت ڈومیننٹ نظر آئے گی، وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اپوزیشن جماعتوں کے اندر یہ نیریٹو بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پالیٹکس پارلیمنٹ کے اندر کی جائے یا پالیٹکس پارلیمنٹ سے باہر کی جائے، اور خاص طور پہ نواز شریف، فضل الرحمان اور مریم نواز، ان کا موقف ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے تانے بانے بنا کر اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ اگر آپ ہم سے تعاون کریں تو ہم آپ کے ساتھ کارپوریشن کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں، لیکن لگتا یہ ہے جس قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو نے اپنی ریزرویشن شیئر کی اور ادھر جی ڈی اے نے اپنی ریزرویشن شیئر کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے پوسٹ پون کرنا پڑا، تو لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت اب ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حکومت آنے والے ہفتے میں دوبارہ جوائنٹ سیشن کا اجلاس بلا کے الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اور اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اعتماد کا ووٹ لینا چاہتی ہے۔ لیکن اس سے بڑی اہم بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یقینی طور پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن اختلافات کی نوعیت وہ نہیں ہے جو میڈیا کے اندر بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت کی جو پولیٹیکل مہم جوئی ہے، یعنی سیاسی مہم جوئی، نہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے اور نہ اپوزیشن جماعتوں کو سوٹ کرتی ہے۔ جب میں اپوزیشن جماعتیں کہتا ہوں تو ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی سچویشن کیا ہے، مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، معاشی بدحالی کی صورتحال کیا ہے، اور اگر آج عمران خان کو نکال کر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کسی اور کو لایا جائے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں گے؟ کیونکہ کوئی جادو منتر نہیں ہے جس کے ذریعے اکانومی درست ہو سکے، مہنگائی ختم ہو سکے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ سکے، پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ سکیں۔ اس لیے اپوزیشن جماعتوں میں بھی بعض جماعتوں کا موقف ہے کہ اس موقع پر ان ہاؤس تبدیلی ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی۔ تو بنیادی مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ نواز شریف، فضل الرحمان اور مریم نواز کا مطالبہ ہے کہ اگلے برس مارچ میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اچھا، اب یہ انتخابات کا اعلان کون کرے گا؟ دیکھیے، انتخابات حکومت کیوں کرے گی؟ حکومت کو تو الیکشن سوٹ نہیں کرتا۔ اب کیا عمران خان سے آپ گن پوائنٹ کے اوپر الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ممکن نہیں ہے، اور خود پیپلز پارٹی کو بھی فوری طور پر الیکشن قبول نہیں ہے،
کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 1.5 برس اقتدار کا وجود ہے، وہ سندھ کے اندر کیونکہ گورنمنٹ کے طور پر کوآپریٹ کر رہی ہے تو اس کو بھی الیکشن سوٹ نہیں کرتا، خود پی ایم ایل کیو کو بھی الیکشن سوٹ نہیں کرتا، جی ڈی اے کے لوگوں کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو جنرلی اگر آپ دیکھیں جہاں تحریک عدم اعتماد کے چانسز کم ہیں وہیں ہمیں خاص طور پہ لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد بھی ہو سکے گا۔ اور پھر پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے پی ایم ایل این کے اندر ابہام ہے۔ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اگر ہم پنجاب میں تبدیلی لاتے ہیں تو اقتدار اگر شریف خاندان سے باہر نکلتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہے، اگر اقتدار شریف خاندان کے پاس آتا ہے تو اگلے 1.5 برس جو گالیاں پڑھنی ہیں وہ ان کو پڑھنی ہے، اور اگر اقتدار شریف خاندان سے ہٹ کے چودھری برادران کا کوئی رول نکل کے آتا ہے تو وہ بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی بڑے زبردست طریقے سے کارڈ کھیل کے پی ایم ایل این کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نمبر 1، ایک انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر پالیٹکس کو ان کر کے سڑکوں کی سیاست جو نواز شریف کا، مریم کا اور فضل الرحمان کا ایجنڈا تھا اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ تانے بانے بنا رہے ہیں، یعنی جو ہماری علاقائی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، سی پیک کے معاملات ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی مہم جوئی کے ذریعے کسی حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو بزور طاقت باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ اسمبلیاں خود بھی تحلیل کر سکتے ہیں اور ایک اگریسو طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں، اور اگر ان کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ ایک رد عمل کی سیاست کریں گے جو کہ پھر ایک اور بڑی سیاسی مہاذرائی کو پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے اس کو چلنے دیں، اچھی چل رہی ہے، بری چل رہی ہے، اس کو باہر نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ووٹ آؤٹ ہے، الیکشن کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے، اور کوئی اس وقت ایسا سینیریو نہیں ہے کہ اپوزیشن کی اتنی بڑی تحریک، عوامی تحریک چل رہی ہے جس کے نتیجے میں پورے سسٹم کو پیرالائز کر دیا گیا ہو اور حکومت کے پاس نئے انتخابات کرانے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں جو ساری خبریں چل رہی ہیں وہ بیسیکلی ہماری تجزیوں سے زیادہ خواہشات کے اوپر مبنی ہے، اور ہم خواہشات کو تجزیہ بنا کر اپنے خبروں کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سیاسی عزائم کو شو کرنا چاہتے ہیں۔ باہر اس وقت حکومت ضرور مشکل میں ہے، مہنگائی کا چیلنج بھی ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکالنا کہ حکومت فوری طور پہ گھر جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست تجزیہ نہیں ہے۔ حکومت یہی چلے گی، کمپنی یہی چلے گی، اسی کو معاملات کو لے کے چلنا ہے، حکومت کو اپنے معاملات درست کرنے ہیں، اپنے اندر ریوزٹنگ کرنی ہے، جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو وہ درست کریں۔ لیکن اپوزیشن نے جو دباؤ ڈالا ہے، میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں ان کے پیچھے صرف ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ 2023 کے انتخابات کے تناظر میں ایک نئی صف بندی کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینٹین کیا جائے، اور ایک ایسی ہجانی کیفیت، افراتفری کی سیاست، ماجرائی کی سیاست پیدا کی جائے کہ عمران خان اگلے 1.5 برس میں بھی اپنے آپ کو اسٹیبل نہ کر سکیں، اور جب وہ اسٹیبل نہیں کریں گے تو جب وہ نئے الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے بلکہ ووٹ آؤٹ کریں گے، ان کو باہر نکالیں گے۔ یہی اس وقت اسٹریٹجی ہے۔ حکومت کی تبدیلی کا شور تو ہمیں بہت نظر آتا ہے، لیکن فوری طور پہ مجھے حکومت کی تبدیلی کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں۔